اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا. دین اسلام ہماری زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے اور اس کے اندر تمام مسائل کا حل ہے. اسلام کے اندر بہت سارے امور میں اللہ رب العالمین نے آسانیاں رکھی ہیں. لیکن ان امور کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ اپنے اوپر مشقت کو لازم قرار یا اپنے اوپر مشقت کو جھیلتے رہتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ شریعت کے مسائل کو، دینی مسائل کو ہم اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کر کے علماء کی صحبت میں رہ کر یا جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے ہیں ان چیزوں کے تعلق سے سوال کر کے ہم دینی مسائل کو جانیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے. کیا ہر مسلمان کو عالم اور فقیہ ہونا ضروری ہے؟ ایسا نہیں، لیکن وہ امور جن کو جانے بغیر ہم حقیقت میں
اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، یا وہ امور جن کو جانے بغیر ہم صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے، یا جن چیزوں کے جانے بغیر ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کر سکتے، ان چیزوں کا جاننا ہم پر کیا ہے، از حد ضروری اور لازم ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھتے تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری کیا ہے، باز پرس کی جائے گی۔ تو شریعت کے مسائل کو ہم کیسے جانیں گے؟ جب ہماری دلچسپی ہوگی، جب ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے، علماء کی صحبت میں رہیں گے اور اس طرح کی مجالس میں ہم شرکت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے اندر بہت ساری آسانیاں اور بہت ساری رخصتیں دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک رخصت، جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو 4 رکعتوں کی نماز کو کم کر کے 2 رکعت شریعت میں کر دی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم پر رحم فرمایا، اور یہ شریعت اسلامیہ کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا بندے سہ سکے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین جو ہے تم سے آسانیاں چاہتا ہے، سختیاں نہیں چاہتا۔ اللہ نے یہ نہیں، آپ پر شریعت کے کسی مسئلے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا جس کو ایک انسان جو ہے کرنے کی استطاعت اور طاقت نہ رکھے۔ اللہ رب العالمین کیا حکیم ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کیا ہے، رحیم و کریم ہے۔ تو اللہ ہمیں اتنی ہی چیزیں عطا کیا، یا اتنے ہی احکام کا ہمیں مکلف بنایا جن کو ہم کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتوں میں کئی ساتھیوں نے موسم کی مناسبت سے مسح کے تعلق سے گفتگو کی ہے، اور سوالات میرے پاس آئے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی اس مجلس میں مسح کے تعلق سے جو ہے قدر تفصیل گفتگو کی جائے، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج جو ہے مسح کے بارے میں آج جو ہے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مسح جو ہے چمڑے کے موزے پر یا کپڑوں کے یا اون کے موزوں پر عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آدمی مریض ہوتا ہے، اس کو زخم ہوتا ہے، تو پٹیوں پر کیا ہے، مسح کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامے پر بھی جو ہے مسح کیا ہے۔ تو ان امور پر مسح کرنا اور اس کے کیا شرائط ہے، انشاءاللہ العزیز آج کی اس مجلس میں گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات، خف یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کو انسان اپنے پاؤں کے اندر لگاتا ہے، اور وہ کس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ چمڑے سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خف کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے خفاف۔ اور ٹھنڈی کے موسم میں جو موزہ آدمی پہنتا ہے، چاہے وہ اون کا بنا ہو یا کپڑوں کا بنا ہو یا کسی اور چیز کا بنا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جورب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جورب، اور اس کی جمع کیا ہے؟ جوارب آتا ہے۔ اسی طرح سے عامی زبان میں آپ دیکھو گے سعودی لوگ اس کو کہتے ہیں، یا یہاں پر جو استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شراب کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شراب کہتے ہیں۔ تو اس پر مسح کرنا کیسا ہے، خف پر مسح کرنا کیسا ہے، اس کے تعلق سے آئیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں۔ خف پر مسح کرنے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور اجماع امت ہمارے سامنے موجود ہے۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اس سلسلے میں متواتر حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خف پر، ان چمڑوں کے موزے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ مسح فرمایا ہے۔ مسح کیا ہے؟
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور یہ رخصت دی ہے۔ اس سلسلے میں امام احمد رحمہ اللہ، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کو نے امام احمد، جن کی کتاب مسند احمد ہے، ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور سب سے آخری امام یعنی ائمہ اربعہ میں سے کون ہے؟ امام احمد، اور ان کی کتاب کیا ہے؟ مسند الامام احمد۔ ان کا اس سلسلے میں قول ہے لیس فی قلبی من المسح شیء فیہ 40 حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسح علی الخفین کے سلسلے میں میرے دل کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 حدیثیں کیا منقول ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 40 حدیثیں کیا ہے؟ مروی ہیں۔ اسی طرح سے ایک تابعی ہے حسن بصری، وہ کہتے ہیں کہ حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح علی الخفین، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ نے کیا ہے؟ مسح علی الخفین کے تعلق سے کیا ہے؟ حدیثیں روایت کی ہے۔ کتنے؟ 70 صحابہ نے کیا حدیث روایت کی ہے۔ اور ان حدیث میں سے ایک حدیث ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم توضأ ومسح علی خفیہ۔ یہ حدیث مسلم اور بخاری کی ہے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا اور پھر وضو کی، ومسح علی خفیہ، اور اپنے چمڑے کے موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ مسح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑوں کے موضوع پر کیا ہے؟ مسح کیا ہے۔ یہ چمڑوں کے موضع کے تعلق سے حدیثیں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا قول، حسن بصری کا میں نے جو ہے قول نقل کیا ہے کہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے جو ہے، یا 70 صحابہ کرام نے مسح علی الخفین کے تعلق سے جو ہے حدیث روایت کی ہے ان سے۔ اور ایک حدیث بھی میں نے جریر بن عبداللہ کی میں نے، لیکن اس زمانے میں جو آپ کپڑوں کے یا اون کے موزے پہنتے ہیں اس تعلق سے بھی حدیث آتی ہے، لیکن حقیقت یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ صحابہ نے ان پر کیا ہے؟ ان موضوع پر کیا ہے؟ مسح کیا ہے۔ کس نے مسح کیا ہے؟ اور صحیح سندوں سے یہ بات کیا ہے؟ ثابت ہے۔ کس سے؟ صحابہ سے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں کسی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے، اس کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قدامہ اپنی کتاب مغنی کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ اس پر جو ہے صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ کیا ہے؟ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ موضوع پر کیا ہے؟ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور جن علماء نے موضوع پر بھی مسح کو جائز قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جو علت چمڑے کے موضوع میں پائی جاتی ہے وہی علت جو ہے کپڑوں کے موضوع میں یا اون کے موضوع میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو مشقت اس کو نکالنے میں ہے وہ مشقت اس کے بھی نکالنے میں ہے۔ لہذا جس طرح سے چمڑوں کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے اسی طرح سے کپڑوں کے موضوع پر مسح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اسلام کے اندر کیا آسانیاں ہے، اور یہ آسانیاں اس سے کیا ہے؟ حاصل ہو سکتی ہے۔ تو بات کیا معلوم ہوئی؟ یہ بات معلوم ہوئی کہ چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا یا کوئی بھی مسح ہو جو موٹا ہو، بالکل شفاف نہ ہو، ایسا موزہ نہ ہو کہ جس سے آپ کا چمڑا نظر آئے، ایسا نہیں، تھوڑا سخین ہو یا موٹا ہو جیسے ہمارے بھائی پہنے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس طرح کا موزہ ہے، اس پر جو ہے موزہ مسح کر سکتے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو ہے
ایسے موضوع پر مسح کیا ہے اور آپ بھی مسح کر سکتے ہیں، اور بلا وجہ جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے مشقت میں نہ ڈالیں۔ یہ پہلا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے شروط کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے کہ موضوع پر یا اسی طرح سے چمڑوں کے موضوع پر آپ جو مسح کرتے ہیں کیا شروط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے حالت طہارت میں پہنے ہوں، حالت طہارت میں آپ نے ان موضوعوں کو پہنا ہو، چاہے وہ طہارت کوئی بھی ہو، تمام ناپاکیوں سے آپ جو ہے پاک ہو، یعنی آپ حالت جنابت میں نہ پہنا ہو، ناپاکی کی حالت میں آپ نے ان موضوع کو نہ پہنا ہو، اور اسی طرح سے جو ہے آپ جو ہے وضو کی حالت میں آپ نے پہنا ہو، آپ طاہر ہو، اس حالت میں کہ آپ طاہر ہو۔ اس سلسلے میں دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی ہے مغیرہ ابن شعبہ، وہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں تھا؟ ایک سفر میں تھا، ایک سفر میں تھا۔ فأہویت لأنزع خفیہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا اور جب مسح کا وقت آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے ان کے خف کے موزوں کے چمڑوں کے موزوں کو نکالنے کے لیے میں جھکا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، چھوڑ دو، میں نے ان دونوں موزوں کو حالت طہارت میں پہنا ہے۔ کیا ہے؟ حالت طہارت میں پہنا ہے۔ فمسح علیہما، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موضوع پر کیا ہے؟ مسح فرمایا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ حالت طہارت میں جو ہے آپ جو ہے موزے کو چاہے جس طرح کا بھی موزہ ہو، آپ حالت طہارت میں آپ نے پہنا ہے تو آپ جو ہے مسح کر سکتے ہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کے معنی بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری یہ ہے کہ پاؤں کا جو وہ حصہ جس کو آپ وضو میں دھوتے ہو، ایسا موزہ ہو کہ وہ اس حصہ کو کیا چھپائے رکھے۔ اب کوئی آدمی جو ہے ایسا موزہ پہن لے جو پاؤں کا آدھا ہی حصہ ڈھاکے، تو کیا اس کو آپ مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا وہ موزہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا جو ہے غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے، یا آپ نے چرا لیا ہے، تو اس پر جو مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ موزہ جو ہے کسی ناپاک چیز سے بنایا گیا ہو، کسی ناپاک چیز سے بنایا گیا ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی جو ہے گدھے کے چمڑے سے جو ہے وہ خف بنا لے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگا، اس پر کیا ہے؟ مسح کرنا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ مسح اس مدت میں کریں موزے پر جس مدت کو شریعت نے جو ہے کیا ہے؟ ہمارے لیے بتایا ہے یا اس کی تحدید کی ہے۔ مثال کے طور پہ مقیم کے لیے، اگر آپ سفر میں نہیں ہیں، مقیم کے لیے کیا ہے؟ 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ اور گھنٹوں میں جب ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو مقیم کے لیے کتنا ہے؟ 24 گھنٹے، اور مسافروں کے لیے کتنے ہیں؟ 72 گھنٹے۔ یہ 5 شرائط ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ شرائط جو علماء بیان کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، بلکہ کتاب و سنت کی نصوص کو، کتاب و سنت کے دلائل کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد جو ہے پھر وہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس کو جو ہے نقاط میں یا پوائنٹس میں جو ہے بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم جو ہے اپنی طرف سے اپنی جیب سے کوئی بات بیان کرتا ہو۔ شریعت سازی صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، شریعت سازی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ ہے کیفیت المسح و صفتہ، مسح کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اوپر سے کریں گے یا نیچے سے کریں گے، دائیں ہاتھ سے کریں گے بائیں ہاتھ سے کریں گے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے یہ جان لیا کہ مسح کرنا جائز ہے،
اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے اور صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے کیا ہے، تو آپ اس کی کیفیت، اس کا طریقہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اس کی صفت ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہے نا۔ تو آئیے اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کو روایت کرنے والے مغیرہ ابن شعبہ ہی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین علی ظاہرہما، کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے ظاہری حصوں پر کیا ہے، مسح کیا۔ ظاہری حصہ آپ نے موزہ پہنا ہے، نیچے نہیں، کیا اوپر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کیا ہے، گرچہ ہماری عقل قبول نہیں کرتی لیکن اتباع سنت کا تقاضا ہے، اقتداء رسول کا تقاضا ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے اوپر ہی مسح کریں گے، اس لیے کہ ہمارے حبیب نے اوپر ہی مسح کیا ہے۔ وہاں پر جو ہے ہم اپنے عقلی گھوڑے کو نہیں دوڑائیں گے۔ یہ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں بہت سارے مسائل کے اندر کہ اگر میں یہ کام کروں تو کیا حرج کی بات ہے، یہ تو اجر کا کام ہے، تو ثواب کا کام ہے، ہم کہتے ہیں حرج کی بات ہے، اس لیے کہ نبی نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ اقتداء رسول، محبت رسول اور اسوہ رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اوپر کے بجائے موزے کی نچلے حصے کو اگر مسح کرتا ہے یا کیا کہتے ہیں جانبی حصے کو کرتا ہے تو مسح نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک قول ہے علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ وقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفہ۔ کہتے ہیں کہ اگر شریعت میں رائے اور عقل کا اعتبار ہوتا تو موزے کا نچلا حصہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کا جو مسح کیا جائے، اس کا مسح کیا جائے، لیکن میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلے حصے کے بجائے کیا ہے، اوپر والے حصے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور امیر المؤمنین بھی تھے، خلیفہ ثالث ابو بکر عمر، خلیفہ رابع ابو بکر عمر عثمان کے بعد جو ہے وہ خلیفہ بنے، خلفاء اربعہ میں سے بھی تھے۔ یہ ان کا قول ہے۔ تو کیا ہے طریقہ اس کا؟ کیا ہے طریقہ؟ یہ ہے کہ آدمی پاؤں کے جو انگلی ہے وہاں سے شروع کرے اور کہاں تک لے جائے؟ کہاں تک لے جائے؟ جہاں سے آپ کی پنڈلی شروع ہوتی ہے، جہاں سے آپ کی پنڈلی شروع ہوتی ہے، کہاں سے؟ ٹخنے، یہ یہاں سے لایا اور بس یہاں تک لے جائیں۔ کیسے؟ یہ دیکھ رہے ہیں، اور ہاتھوں کو جو ہے پھیلائے رہے ہیں، ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو کیا آپ پھیلائے رہے ہیں ایسے۔ اور حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیک وقت دونوں پاؤں کا مسح کرے، یہی بہتر اور افضل ہے۔ بیک وقت جو ہے دونوں پاؤں کا مسح کرے، شروع کریں ایسے اور لے جائیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی دائیں ہاتھ سے پہلے مسح کر لیتا ہے اور پھر بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کو مسح کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مسح ہو جائے گا۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہے، علماء کے جو اقوال ہیں میں نے دیکھے، وہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ دونوں پاؤں کو شروع کرے، انگلی کے پور سے شروع کرے اور جو ہے یہاں تک لے جائیں بس۔ اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں ادھر لے جائے اور کیا کہتے ہیں دائیں اور بائیں مسح کرے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس میں اپنے عقل کو کیا ہے دخل نہیں دینا چاہیے۔ اور مسح کی مدت کیا ہے اور وہ کب سے وہ مدت شروع ہوتی ہے؟ جب آپ نے مسح کیا تو اب اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کی مسح کی مدت کیا ہے۔ تو میں نے شروع میں بتایا مسح کی مدت جو ہے 1 دن 1 رات مقیم کے لیے ہے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں، علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 رات
مسافر کے لیے جو ہے مسح کی مدت قرار دی ہے، اور ایک دن اور ایک رات جو ہے مقیم کے لیے، ایک دن اور ایک رات جو ہے مقیم کے لیے، یہ آپ کی جو ہے مسح کی مدت ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدت کی مسح کب سے شروع ہوگی، اس سلسلے میں بھی بات آگے آئے گی۔ آپ نے مسح کر لیا، ایک چند مسائل آپ کو پتہ چل گئے، اس کی مدت بھی پتہ چل گئی۔ اب یہ مسح کو کیا چیزیں ہیں جو باطل کر دیتی ہیں، یہ بھی تو جاننا ہے نا۔ جس طرح سے وضو کے لیے نواقض ہیں، یعنی چند امور کی وجہ سے وضو کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے، یہ وضو آپ کا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے مسح کے تعلق سے جو ہے ہمیں باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے آپ کا غسل، آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے؟ جب آپ نے ہم بستری کی، یا آپ جنبی ہو گئے، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے آپ پر کیا ہے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے کیا ہے آپ کا جو مسح بھی باطل ہو جاتا ہے، آپ کا مسح بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے صفوان ابن عسال کی، یہ دیکھیں یہ نام اتنے پیارے پیارے نام ہے صحابہ کرام کے، آج لوگوں نے جو ہے صحابہ کرام کے نام کو کیا چھوڑ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام جو ہے صحابہ کرام کے نام پہ رکھیں۔ صفوان کتنا پیارا نام ہے، مغیرہ ابن شعبہ، مغیرہ کوئی نام رکھتا ہے جانتا ہی نہیں ہے، اور ادھر ادھر کی فلم ایکٹریس اور فلم ایکٹر اور ایکٹرس اور ادھر ادھر کے لوگوں کا نام رکھتے ہیں۔ بہتر نام یہ ہے عبداللہ، عبد الرحمن۔ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے محبوب نام کیا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اسی طرح سے انبیاء کے نام ہمیں رکھنی چاہیے، اسی طرح سے صحابہ کرام کے یا سلف صالحین کے جو اچھے اچھے اور پیارے پیارے، خالد بن ولید، تو یہ نام ہم جو ہے حدیثوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا مجلسوں میں ہم سنتے ہیں، تو ان ناموں کو ہمیں اپنے بچوں کے بھی نام جو ہے انہی ناموں پر رکھنی چاہیے۔ اب لوگ جو ہے ادھر ادھر کے نام جو ہے بہت ہی چٹپٹے نام تلاشتے ہیں، مولانا جو ہے چٹپٹے نام، ایسے نام بتائیے جو نام جو ہے معاشرے میں نہ چلتے ہو، کوئی خاص نام، کوئی نیا نام ہو۔ اصل یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے نہیں میرے بھائیوں، ناموں کا اثر جو ہے بچوں پر پڑتا ہے، لہٰذا نام جو ہے اچھے ناموں کو آپ تلاشیں۔ تو صفوان ابن عسال نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سخرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے جب ہم سفر میں ہوتے تھے کہ ہم اپنے موزوں کو نہ نکالیں یا اپنے خف کو نہ نکالیں 3 دن اور 3 رات، الا من جنابۃ، الا یہ کہ اگر جو ہے جنابت کی حالت میں ہو جاتے، ہمیں جو ہے اس طرح کی چیز لاحق ہو جاتی، تو پھر ہمیں جو ہے ان چیزوں کو کیا موضوع کو اتارنا ہوتا تھا۔ کیا پتہ چلا کہ اگر آپ پر غسل واجب ہو جائے تو آپ کا جو مسح بھی باطل ہو جائے گا، آپ کا مسح بھی باطل ہو جائے گا، اس حدیث سے پتہ چلا۔ دوسرا، آپ نے موضوع کو نکال لیا تو آپ کا جو ہے آپ کا مسح کیا ہے باطل ہو جائے گا۔ آپ نے ایک موزے کو پہنا ہے اور دوسرے موزے کو نکال لیا تو اکثر اہل علم کی نزدیک یہ ہے کہ آپ کا مسح کیا ہے باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو ہے مسح کی جو مدت ہے وہ ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پہ آپ نے موزہ پہنا اور آپ مقیم ہیں، ایک دن ایک رات آپ کو گزر گیا، تو ایسا نہیں کہ آپ جو ہے مسح کرتے رہیں گے، نہیں مسح کرتے رہیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ کی جو ہے مسح کی مدت کیا ہے آپ کو ختم ہو گئی، یعنی آپ کو وضو کرنا ہوگا اور پھر وضو کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ کو کیا ہے موزہ پہننا ہوگا، اور موزہ پہننے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ مسح کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت نے جو ہے مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات جو ہے مسح کی مدت کو قرار دیا ہے۔ اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ مسح کی مدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ ایک تو ہم نے مسح کی مدت ہم نے بتائی ہے کہ کتنے دنوں تک یا کتنے رات تک آپ جو ہے مسح کر سکتے ہیں۔ 3 دن 3 رات مسافر اور مقیم جو ہے 1 دن 1 رات۔ لیکن جو ہے مسح کی مدت کب شروع ہوگی؟ مسح کی مدت کیا ہے، کب شروع ہوگی؟ مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے فجر کی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے جو ہے مسح کیا کہتے ہیں آپ نے موزہ پہن لیا، اور جو ہے 1-1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، حدث ہو گیا آپ کو، ہے کہ نہیں؟
تو کیا اس وقت سے آپ جو ہے کاؤنٹ کریں گے اور 24 گھنٹے تک آپ جو مسح کرتے رہیں گے، یا آپ ظہر کی نماز کے لیے آپ جو ہے وضو کرتے ہیں اور اس وقت سے آپ مسح کی مدت شروع کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو گرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن میں نے فتویٰ دیکھا علامہ ابن باز اور دیگر علماء کا کہ یہ ہے کہ راجح یہ ہے کہ جب آپ جس وقت آپ وضو کریں گے اس وقت سے جو ہے مسح کی مدت شروع ہوگی، اس وقت سے جو ہے مسح کی مدت شروع ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے فجر کی نماز کے لیے آپ نے کیا وضو کیا، اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد آپ جو ہے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن آپ نے جو ہے پھر دوبارہ وضو نہیں کرنا ہے، آپ جو ظہر کی نماز کے لیے آپ نے جو ہے وضو کیا اور اس وقت آپ نے مسح کیا۔ اب وہاں سے جو ہے مسح کی مدت آپ جو ہے شمار کریں، وہاں سے لے کے کتنا 24 گھنٹے تک، اگر مقیم ہے اور مسافر ہے تو آپ جو ہے کتنے 72 گھنٹے تک۔ اب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مسح کن چیزوں پر آدمی کرتا ہے یا انسان کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو 2 چیزوں کے تعلق سے گفتگو جو ہم نے تفصیل سے کی۔ ایک تو کیا ہے چمڑوں کے موزے پر جس کو خف کہا جاتا ہے عربی میں، اور دوسرا موزے جو عام موزے ہیں کیا کہتے ہیں کپڑوں اون یا دوسری چیزوں کے جو موزے ہیں جس کو جو جوارب کہتے ہیں جورب کہتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ المسح علی الجبیرۃ والعمامۃ یخمر النساء، مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں عمامہ پر مسح، یا اسی طرح سے آپ کا ہاتھ جو ہے یا آپ کا پاؤں یا جسم کسی حصے میں زخم ہے اور اس پہ پٹی لگی ہوئی ہے یا پلاسٹر لگا ہوا ہے، جب آدمی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا پلاسٹر لگا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا، اس تعلق سے بھی ہمیں کچھ باتیں جاننی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامے پر بھی مسح فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو پٹیاں لگی ہوتی ہیں ان پٹیوں کا اتارنا یا نکالنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے، اور بسا اوقات آپ نکال ہی نہیں سکتے۔ کبھی کبھی انسان کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور 1-2 مہینے تک جو ہے پلاسٹر لگا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں، اور آپ ظاہر سی بات ہے آپ کو نماز پڑھنا ہے، نماز تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، بلکہ آپ کی جسم کے اندر جان کی رمق ہے، ہوش حواس ہے، آپ جو ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کیا ہے لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، لیکن آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اتنی تاکید ہے شریعت کے اندر، لیکن افسوس کا مسئلہ ہے کہ سب سے زیادہ آج مسلمان جس فریضے کو چھوڑ رکھا ہے وہ نمازی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھنا یہ بوڑھے اور مدرسے کے لوگوں کا کام ہے، یا جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے۔ نہیں میرے بھائی، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو شریعت ہمیں یہ کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ آپ بچوں کو جو نماز کی ترغیب دیں، اور اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور بچے نماز نہ پڑھے، دیکھیں 10 سال کی عمر کو، جبکہ 10 سال کی عمر میں بچے بالغ نہیں ہوتے، اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 10 سال کی عمر کو بچے پہنچ جائے اور وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو جو ہے مارو، پیٹا جائے، فَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، حدیث میں آتا ہے۔ اور دوسرے شعائر اور دوسری عبادتوں اور دوسرے فرائض کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حالت جنگ میں بھی ہوتے تو نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، گرچہ نماز کی کیفیت بدل جاتی تھی، کچھ لوگ جو ہے دشمنوں سے جو ہے برسر پیکار ہوتے تھے، اور جو ہے کچھ لوگ نماز پڑھتے تھے، جب یہ دو لوگ نماز پڑھتے تو پھر وہ ان کے مقابلے میں جاتے۔ نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے، قرآن نے ہمیں بتایا اس کی کیا کیفیت ہے، لیکن پھر بھی نماز جو ہے اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ لیکن لوگ کہاں ہیں؟ سب سے زیادہ آج ہم جو ہے تنگی کی اور اسی طرح سے ٹینشن اور اسی طرح سے ڈپریشن اور کیا کیا مسائل ہیں جن کا ہم شکایت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نماز کو اپنی زندگی میں حقیقت میں نماز آپ پڑھنے لگو، حقیقی نماز، وہ نماز جس نماز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور صحابہ کرام نے پڑھ کے دکھایا ہے، تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ کشادگی آئے گی، آپ کا ذہن صاف رہے گا، آپ کا دل صاف رہے گا، یہ ڈپریشن اور یہ ٹینشن سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کر کے دیکھیں۔ جس دن آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کتنا زیادہ آپ کا جسم بوجھل ہوتا ہے، آپ کا ذہن بوجھل ہوتا ہے، آپ جو ہمیشہ ٹینشن میں ہوتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکراللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے جو ہے انسانی دلوں کو کیا سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، ظاہر سی بات ہے جب ہم اس کو یاد کریں گے تو ہمارے دل کو کیا سکون اور اطمینان ملے گا۔ تو جو ہے اپنی زندگی میں نماز کو جو ہے لازم پکڑ لیجئے۔ میں وہاں پہ پڑھاتا ہوں ڈلہ میں، تو میں نے کل پوچھا لوگوں سے کہ بھائی آپ کتنے لوگوں نے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تقریباً 25 یا 30 لوگ تھے، ان میں سے ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا، صرف ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا۔ میں نے کہا پھر کیسے کامیابی ملے گی؟ ابھی دیکھو لائسنس لینے کے لیے، رخصہ لینے کے لیے فجر کے بعد ہی نکل کے آ گئے یہاں، لیکن نماز کے لیے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے تمہیں 4:30 نہیں 3 ہی بجے حاضر ہونا، سب کے سب لوگ حاضر ہو جاتے، اس لیے کہ آپ نے اس چیز کو پرائرٹی دی ہے، اس کو آپ نے ترجیح دیا ہے، اس کی آپ نے اہمیت دی ہے، لیکن آپ نے نماز کو ترجیح نہیں دی، نماز کو جو ہے آپ نے جو ہے اہمیت نہیں دی، نماز کو ایک عام چیز آپ نے سمجھ لیا، عام کام سمجھ لیا۔ اگر واقعی اس کی اہمیت آپ کے دل کے اندر ہے، اللہ رب العالمین کو خوف ہے، واقعی آپ مومن اور مسلمان ہیں، تو ایک نماز اگر آپ کی چھوٹ جائے تو آپ کے دل کے اندر جو ہے ایک تنگی محسوس ہونی چاہیے، آپ جو سکون اور اطمینان نہیں آپ کو نہیں مل سکتے، لیکن ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے۔ بہرحال ایک ضمنی بات تھی، تو نماز کی اہمیت کو سمجھے اور نماز کو اپنی زندگی میں جو ہے لازم قرار دیں، اور یہ زندگی کے تمام کاموں سے ایک اہم کام اس کو سمجھے، تب واقعی آپ کامیاب دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ تو جیسے لوگ پٹی باندھے ہوتے ہیں، نماز ہے، اب ایک ہاتھ میں پٹی بندھا ہوا، ایک ہاتھ میں، تو آپ کو تو وضو کرنا ہے ہاتھ، لیکن یہاں پہ آپ جو نہیں کر سکتے اس کو، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں جو ہے مسح آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے شروع میں کہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کو استطاعت ہو۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم استطاعت رکھ سکتے ہو، حتی المقدور، آپ جو اللہ سے ڈرو۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو اس کو جو ہے آپ نکال نہیں سکتے، اگر آپ نکالتے ہیں یا اس پر آپ مسح کرتے ہیں تو آپ کا زخم جو ہے اور بڑھ جائے گا اور اس پہ جو ہے تکلیف ہوگی، تو آپ جو ہے یہ ایک ضرورت ہے، لہذا جو ہے آپ کیا ہے اس پر مسح کر سکتے ہو۔ یہ عمومی جو قاعدے ہیں شریعت کے، ان قواعد کی روشنی میں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اب مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے پٹی نکال لیا، اب زخم جو ہے بہت ہی کم ہے، اب اس پر جو ہے مسح کرو گے تو کوئی تکلیف نہیں، پھر بھی آپ مسح کر رہے ہو تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ کو ایسے وقت میں ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسح چاہے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا ہے کہ مسح اس مسئلے میں، یعنی خف اور جو جورب کے مسئلے میں حالت جنابت میں آپ کو جو نکالنا پڑے گا، وہ کیا ہے، وہ نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ جنبی ہو گئے تو نکالنا پڑے گا، لیکن اس سلسلے میں چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، دونوں وقت میں جو ہے آپ مسح کر سکتے ہو، ظاہر سی بات ہے پٹی بدی ہے تو آپ جو جنابت کی حالت میں ہو گئے تو کیا آپ اس پٹی کو نکالیں گے؟ نہیں، وہاں بھی آپ کیا ہے مسح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے امامہ کا مسئلہ ہے، امامہ جو بات ہے جیسے ہمارے بھائی باندھے ہوئے ہیں امامہ، ٹھنڈی کا مسئلہ ہے، اور آپ جو ہے ٹھنڈی کے موسم میں آپ ایسا امامہ بہت ہی سخت جو آپ باندھے ہوئے ہیں، تو آپ ایسے سلسلے میں جو ہے کیا کریں گے؟ تو یہ ہے کہ مسح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے پر بھی کیا ہے، امامے پر بھی کیا ہے۔ کوئی چیز جائز ہے ناجائز ہے کیا ہم اپنی جیب سے لائیں گے؟ نہیں، ایسے وقت میں ہمیں کیا ہے اللہ رب العالمین کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث ہے، صحابہ کرام کے اقوال اور افعال، سلف صالحین کے طریقوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں حدیث مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی امامته وعلی الناصیة والخفین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامے پر کیا ہے مسح کیا ہے، اپنے امامے پر کیا ہے مسح کیا ہے۔ اور یہ روایت کس کی ہے؟ مسلم کی روایت ہے۔ بخاری کے بعد کس کتاب کا درجہ ہے؟ مسلم۔ بخاری اور مسلم کو کیا کہتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ صحیحین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحیحین، دو صحیح کتابیں، صحیح ہے۔ بلکہ علماء نے کہا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ قرآن کے بعد اس کرۂ ارضی پر، اس دنیا میں جو سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں، صحیح ترین کتاب ہے، وہ کون کتاب ہے؟ بخاری ہے، اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہے،
کسی مسلک کا اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں مقام امیر المومنین فی الحدیث. امیر المومنین فی الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث. امام بخاری رحمہ اللہ کو کہتے ہیں. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں اپنے مقصد کے لیے یا اپنی مطلب براری کے لیے یا اپنے مسلک کو جو ہے اونچا اٹھانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب پر بھی اعتراض کر دیا. اب بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اس کا مقام نہیں یہاں پر بیان کرنے کا. اللہ ہمیں جو ہے تعصب سے بچائے اور اللہ ہمیں جو ہے دین حق کو ماننے والا بنائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ حدیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کہتے ہیں چمڑوں کے موزوں پر اور جو ہے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں خمار تو اصل دوپٹے کو کہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوپٹہ نہیں لگاتے تھے. یہاں خمار سے مراد کیا عمامہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامے میں مسح کیا ہے. یا اسی طرح سے مثال کے طور پہ ایک عورت ہے اور وہ جو ہے اپنے بال کے اندر جو ہے حنا مہندی لگائی ہوئی ہے. عام طور پہ عورتیں جو مہندی لگاتی ہے نا، اب اس کو نماز پڑھنا ہے کہ نہیں، تو اب وہ کیا کرے گی؟ تو جو ہے اپنے اس پر جو ہے سر پہ وہ مسح کر سکتی ہے. شریعت نے علماء نے اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اجازت دی ہے. یا ایسا ہے ٹھنڈی کا موسم ہے اور سر کے اندر جو ہے بہت ہی سختی سے جو ہے وہ یہ اپنا جو ہے دوپٹہ باندھی ہوئی ہے اور اس کا نکالنا یا اس کا کھولنا جو ہے پرمشقت ہے، تو کیا وہ اس پر مسح کر سکتی ہے؟ تو علماء نے اس پر کیا کہتے ہیں قیاس کر کے کہا ہے اس پر بھی وہ مسح کر سکتی ہے. تو مسح کے تعلق سے کتنی باتیں آج ہمیں معلوم ہوئی کہ پہلی بات یہ ہے مسح کرنا جائز ہے ناجائز ہے. اس تعلق سے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی ہے اور علماء کے اقوال بھی میں نے بیان کیے. اور جس طرح سے جو ہے چمڑے کے موزے ہیں اسی طرح سے دیگر موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. شرط یہ کہ موزہ موٹا ہو اور جو ہے کیا کہتے ہیں موزہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بالکل جو ہے آپ کا چمڑا نظر آئے. اور اسی طرح سے جو اس کی شرائط میں نے بیان کی ہیں، 5 شرائط بیان کی ہیں. اور پھر جو ہے مسح کی کیفیت کیا ہے، کہاں مسح کریں گے، تو ظاہری حصے پر مسح کرنا ہے اور میں نے جو پریکٹیکل طور پہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. اور پھر اس کی مدت کیا ہے، تو مقیم کے لیے جو ہے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات. اور اسی طرح سے کیا وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے مسح کیا ہے باطل ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے چند چیزوں کا ذکر کیا. اور پھر جو ہے مسح کی مدت کب شروع ہوتی ہے، مسح کی مدت کب شروع ہوتی ہے، اس سلسلے میں بھی میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بات بیان کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے 7واں جو مسئلہ تھا کہ کیا پٹیوں پر یا اسی طرح سے جو ہے زخم کی وجہ سے کچھ باندھے ہوتے ان پر اور عمامہ پر یا عورتیں جو ہے اپنے خمار پر مسح کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں، اس سلسلے میں بھی میں نے جو ہے باتیں کی ہیں. اللہ رب العالمین اس دعا کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جو ہے حق و باطل کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے اور باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں زندگی میں جو ہے تعصب سے بچائے اور جو حق ہے اللہ ہمیں اس حق کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.